جی السلام علیکم جی، میرا نام عبداللہ مانک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای کامرس مانک کا۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی آن بائی منتھلی جو آپ کا پروفٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کہ آپ نے پروفٹ کی کیلکولیشن کس طرح کرنی ہے۔ بے شک اینڈ آف دا منتھ آپ کو پروفٹ ہو یا لاس ہو، اس کی جو شیٹس ہے اس کو آپ نے لازمی کلوز کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو اینڈ آف دا منتھ پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا اچیو کیا اور کیا کیا میں نے لاس کیا۔ جو آپ کی گوگل شیٹ ہوتی ہے وہ آپ کو پراپر بتا رہی ہوتی ہے اس منتھ آپ نے کتنا پروفٹ کیا، کتنا لاس کیا، اور آپ کو کیا کون کون سے ریفنڈ آئے، مینس کس کس آرڈر کے اوپر ریفنڈ آئے ہیں۔ تو میں آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں۔ میں نے آپ کے لیے ایک وہ شیٹ ریڈی کی ہے جس کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح آپ نے جو اپنی پروفٹ کا وہ کیلکولیشن کرنا ہے۔ یہ ایک شیٹ میں نے بنائی ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گا۔ اس میں یہاں پہ آرڈر کی ڈیٹیل ہے، جس میں یہاں پہ چیک کریں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ میں نے کچھ ڈمی ڈاٹا یہاں پہ پٹ کیا ہوا ہے، جس طرح آپ ڈیٹ ہے میں نے ویسے ڈیٹ پٹ کی ہے۔ یہاں پہ ڈیٹ آ جائے گی، یہاں پہ آگے آرڈر نمبر آ جائے گا۔ پھر آگے یہ ایک سورسنگ کا جو وہ پورشن میں نے الگ الگ پورشن یہاں پہ بنا دیے ہیں۔ ایک آرڈر کی ڈیٹیل یہاں پہ ہے، پھر سورسنگ کی ڈیٹیل ہے، پھر آگے سیلنگ کی ڈیٹیلز ہے۔ اب آرڈر کی ڈیٹیل میں آرڈر ڈیٹ، کس ڈیٹ کو آرڈر ہے، پھر آگے آرڈر نمبر آ گیا۔ پھر سورسنگ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سورسنگ آرڈر جو بھی آپ کا سورس آرڈر نمبر ہوتا ہے، پھر سورس آرڈر ڈیٹ۔ اچھا یہاں پہ آپ چیک کر رہے ہو، یہاں پہ 2 ڈفرنٹ ڈیٹس آ رہی ہیں، ایک یہاں پہ ڈیٹ آ رہی ہے، ایک یہاں پہ ڈیٹ آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹ جس ڈیٹ کو ہمیں آرڈر ریسیو ہوا ہے، یہ سورس ڈیٹ جس کو ہم نے آرڈر لگایا ہے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ کا کلائنٹ یا آپ ایز اے سیلر کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے شیٹ نکالیں گے، آن بائی کے اندر جو آپ کی شیٹ ہوگی وہ نکالیں گے، تو اور دوسرا آپ اپنے بینک کی جو ہے وہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ دونوں چیزیں میچ کر جائیں گی۔ اس میں جس ڈیٹ کو آپ کا آرڈر لگا ہوا یہاں پہ ڈیٹ مینشن ہوگی، اور آپ اپنی رپورٹ نکالیں گے اس میں رپورٹ جو ہے وہ بینک کی، تو اس میں آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد جو ٹریکنگ ہوتی ہے، آپ بے شک جہاں سے مرضی سورس کر رہے ہیں، علی ایکسپریس سے کر رہے ہیں، امیزون سے کر رہے ہیں یا ای بے سے کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک ٹریکنگ نمبر جو بھی آپ کو سپائر سے ملتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ٹریک کرنا آسان ہو جائے گا۔ کل کو آپ کا کوئی آرڈر وہ ٹائملی ڈسپیچ نہیں ہوتا تو آپ ایٹ لیسٹ اس ٹریکنگ سے چیک کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اپنے سپلائر سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے میرا آرڈر جو ابھی تک کیوں نہیں ڈسپیچ کیا۔ پھر آگے کوریئر کمپنی، یہاں پہ میں نے کچھ کوریئرز کمپنیز کے نیم یہاں پہ مینشن کر دیے ہیں، آپ ان کو چیک کر لیں۔ اس میں فیڈ ایکس ہے، ایوری ہے، امیزون ہے، رائل میل ہے۔ تو جو بھی آپ کی کوریئر کمپنی ہوگی آپ نے لازماً یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ پھر سورسنگ لنک، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ آئٹم میں نے کہاں سے سورس کی ہے۔ کل کو کوئی ریفنڈ ہوتا ہے، ریٹرن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کہاں سے اس کو سورس کیا ہوگا۔ اگر یہاں پہ آپ سورسنگ لنک نہیں مینشن کریں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے اس آئٹم کو کہاں سے سورس کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کی سورسنگ پرائس آ گئی۔ یہاں تک آپ کے 2 پورشن کور ہوتے ہیں، ایک آرڈر ڈیٹیل والا، ایک سورسنگ والا۔ اس کے بعد پھر آگے سیلنگ والا پورشن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سیلنگ والے میں نے یہاں پہ مینشن کیا سیلنگ ڈیٹیلز اور پروفٹ۔ آن بائی کا لنک جہاں پہ آپ سیل کر رہے ہیں، اور یہاں پہ 2 لنکس آ جائیں گے، ایک سورسنگ کا لنک آ جائے گا، یہاں پہ ایک سیلنگ کا لنک آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد کوانٹٹی آپ کو کتنے کا آرڈر ہے، 1 پیک آف 1 کا ہے، 2 کا ہے یا 3 کا ہے، وہ آپ مینشن کریں گے۔ پھر آن بائی کی فی، یہ ہم نے جو لاسٹ ویڈیو وہاں پہ مینشن کی تھی کہ آپ جو ہے نا اپنی آن بائی کی فیس کو کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، وہاں پہ دیکھ لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد سیلنگ کی پرائس، آپ وہ کتنے کی آئٹم سیل کر رہے ہیں۔ پھر ٹوٹل کاسٹ، یہاں پہ ٹوٹل کاسٹ آگے، اس میں آپ کی 3 کاسٹ ایڈ ہو جائیں گی، آپ کی سورسنگ کاسٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد آن بائی کی فیس۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی ویئر ہاؤس کے چارجز ہیں یا کوئی ویئر ہاؤس ڈلیوریز کی کوئی فیس ہے وہ آپ ایڈ کریں گے، یہاں پہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی۔ یہ سارا کچھ نکالنے کے بعد یہاں پہ میں نے فارمولا سیٹ کیا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کا نیٹ پروفٹ آ گیا، یہ ساری کاسٹ آپ کے نکالنے کے بعد۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا فارمولا سیٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ ڈسپیچ کا جو ہے نا وہ یہاں پہ ہم نے ایک اسٹیٹس دیا ہوا ہے کہ یہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ سپلائر کے اینڈ پہ پینڈنگ ہے، ڈسپیچ ہو گیا، کوئی ریفنڈ ہے، کینسل بائی کسٹمرز ہے، کینسل بائی سیلر ہے، یہ ڈلیور ہے، یہ ریٹرن ہے۔ جو بھی آپ کو آرڈر ہوگا آپ نے لازماً یہاں پہ اس کے اسٹیٹس دینے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ہر چیز یہاں پہ کلیئر واضح ہو جائے گی کہ کون کون سے آرڈر میرے وہ پرفیکٹ ڈلیورڈ ہو چکے ہیں، کتنے ریٹرن ہوئے ہیں، کتنے ریفنڈ ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورس اکاؤنٹ، یہاں پہ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 2 سے 3 امیزون کے بائر اکاؤنٹ ہے یا علی ایکسپریس کے 2-3 اکاؤنٹ سے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے یہ آرڈر ہے نا کس اپنے اکاؤنٹ سے اس کو پلیس کیا ہے۔ تو یہاں پہ جتنی بھی آپ کے پاس بائر اکاؤنٹ ہے وہ اپنا لازماً مینشن کرنے یہاں پہ اس طرح۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کون سا آرڈر کس بائر اکاؤنٹ سے پلیس کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے لاس والا پورشن، یہاں پہ آ جاتا ہے کہ آرڈر کو کتنے ہمیں لاس ہوئے ہیں۔ جس طرح یہاں پہ ایک آرڈر ڈیٹ ہے، یہ میں نے ویسے ڈیٹا جو وہ ڈمی پٹ کیا ہے کہ ایک آرڈر میں
दिसंबर के अंदर इसका ऑर्डर आया था, ये ऑर्डर नंबर था और इसकी इतनी लॉस अमाउंट थी। ये हो सकता है पार्शियली हमें लॉस भी हो सकता है फुली हमें लॉस हुआ, तो यहाँ पे आपने उस अमाउंट को मेंशन करना है कितना आपको लॉस हुआ है। फिर उसके बाद मंथली रिफंड जो आपको डेली बेस पे आ रहा है, जिस तरह अभी 5 का मंथ चल रहा है, हो सकता है आपका अक्टूबर के अंदर को रिफंड निकले, दिसंबर के अंदर, तो यहाँ पे आपने ऑर्डर रिफंड डेट, जिस डेट को आपने रिफंड किया था, फिर ऑर्डर मंथ किस और मंथ में आपको वो ऑर्डर आया था, हो सकता है वो जून जुलाई के अंदर हो। यहाँ पे रिफंड ऑर्डर नंबर आप डालेंगे, फिर प्रोडक्ट का नेम, जो आपकी आइटम थी, फिर उसकी कितनी क्वांटिटी थी वो आपने मेंशन करनी, फिर जो जो आपकी आइटम थी उसका टाइटल, फिर रिफंड आपने प्लस वीएटी फी किया, ये वैसे सिंपल आपने रिफंड कर दिया। हो सकता है आपने पार्शली किया हो, या हो सकता है सिर्फ आपको वीएटी फीस पड़ी हो, और उसके ऊपर ये रिफंड का आपने स्टेटस लाजमी देना है कि वो रिफंड होने की रीज़न क्या थी। फिर यहाँ पे आपने प्रूफ वो मेंशन कर देना है जो भी आपने रिफंड किया है। तो इसमें ये होगा कि आपकी सारी चीज़ें वो वहाँ इस तरह क्लियर होती जाएंगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे वैसे सिंपल जो वो प्रॉफिट निकाला है, जिस तरह हम सिंपल निकाल, इसमें 3-4 वो जो है मेथड्स हैं, आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर है। टोटल सेल आपकी आ गई, उसमें फिर आपने देखना है कि उसमें से लेस जो आपका होगा वो टोटल सोर्सिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद जो भी आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर है उसमें आपका वीपीएस है को आपने नंबर बाय किया है, फिर उसके बाद जो आपके रिटर्न है रिफंड्स हैं वो आपके लेस हो जाएंगे। जो भी आपने को आईपी बाय किया या कोई वीपीएस बाय किया वो आपका लेस हो जाएगा। फिर आपकी ऑन बाय की फीस जो है वो लेस हो जाएगी। इस तरह करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, बेशक आपका प्रॉफिट हो या आपका लॉस हो, एंड ऑफ द मंथ आपने अपनी शीट को लाजमी क्लोज करना है। उसमें ये होगा कि आपको पता चलेगा कि मुझे कितना लॉस हुआ और किन किन ऑर्डर्स के ऊपर लॉस हुआ है, ताकि जो नेक्स्ट मंथ आप काम करेंगे तो आपको पता होगा किन किन जो आइटम पे मुझे रिफंड हुए हैं, और रिफंड के क्या रीज़न है। हो सकता है उसकी कोई क्वालिटी के अंदर इशू हो, या सप्लायर की कोई डिलीवरी का इशू हो, तो आप उनको जो है ना वो प्रॉपर तरीके से भी लेके चलेंगे। और दूसरा जो है प्रॉफिट कैलकुलेशन के 2-3 तरीके हैं। अगर आप एज ए सेलर हैं, आप एज ए क्लाइंट हैं, तो उसमें फिर ये है कि आप अपना एक सेपरेट अकाउंट रखें। जिस तरह मेरे पास अभी डैशबोर्ड वर्डप्रेस का है, तो मैंने साथ टाइड का बैंक है, तो मैंने टाइड के अंदर 3000 पाउंड डाले हुए हैं। एंड ऑफ द मंथ मैं चेक करता हूँ, अगर वो 3200 है तो मुझे पता चल जाता है 200 पाउंड प्रॉफिट है। अगर वो 28 उसमें हंड्रेड्स आ जाते हैं, मुझे पता होता है 200 पाउंड का मुझे लॉस हो गया। तो इस तरह भी आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, शीट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। थर्ड ये है कि आप अपने ऑन बाय की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं मंथली, आपको कितनी जो आपके पे आउट्स आए हैं, उसके थ्रू भी आप अपनी वो सारी जो प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। अगर कोई चीज़ मिस हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला वहाँ पे रिप्लाई भी करता रहूँगा। और उसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो हम वो बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, क्या है कि ऑन बाय हमें ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है, और हमें कहाँ-कहाँ से वो सोर्स वो चीज़ें करनी चाहिए।